مسافر ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو 92 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنی جگہ سے نکلے اور شہر کی حدود سے باہر نکل جائے تو یہ بندہ شرعی مسافر کہلاتا ہے، اور پھر شرعی مسافر والی سہولتیں اس بندے کو حاصل ہو جائیں گی۔ تو گویا کہ مسافر ہونے کے لیے پہلی شرط ہے 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ، اور دوسرا شہر کی حدود سے یہ باہر نکل جائے۔ لہذا اگر 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ وہ اسلام آباد سے راول پنڈی جا رہا ہے، تو اسلام آباد سے راول پنڈی تو 15 کلومیٹر ہے، تو اگرچہ شہر کی حدود سے باہر نکل رہا ہے لیکن چونکہ 92 کلومیٹر دور نہیں جا رہا تو یہ مسافر نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثال کے طور پر یہ والی شرط پائی جا رہی ہے، وہ کراچی میں پورا دن گھومے گا اور 150 کلومیٹر گاڑی چلائے گا، لیکن کراچی کی حدود سے باہر نکلنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اب کراچی کے اندر وہ 2000 کلومیٹر گھومتا رہے ایک ہی دن کے اندر، اس سے وہ مسافر نہیں بنے گا۔ 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہو اور بندہ شہر کی حدود سے باہر نکل جائے تو پھر یہ شرعی مسافر ہے، اور اب اس سے شرعی مسافر والی سہولتیں مل جائیں گی۔ تیسری چیز اس میں یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ یہ جو 92 کلومیٹر کا سفر ہے یہ متصلاً ہونا چاہیے، درمیان میں رکنا یا وقفہ یا کہیں ٹھہرنے کی نیت نہ ہو۔ لہذا اگر مثال کے طور پہ اس نے یہ ارادہ کیا ہے کہ یہاں سے 50 کلومیٹر ایک کلائنٹ کے پاس جاؤں گا، اس سے میٹنگ کروں گا، اس کے بعد وہاں سے 60 کلومیٹر دور جاؤں گا، ایک اور کلائنٹ سے میٹنگ کروں گا، پھر وہاں سے 80 کلومیٹر دور جاؤں گا اور ایک اور کلائنٹ سے میٹنگ کروں گا۔ اب یہ دیکھیں یہ کراچی سے چلا ہے اور یہ ٹوٹل میں 50 60 اور 80 ملا کے کوئی 150 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے والا ہے، لیکن اس کا 150 کلومیٹر کا سفر درمیان میں رک رک کر ہے، ایک جگہ ایک بندے سے ملاقات کرنی ہے، پھر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، متصلاً 92 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، تو یہ چاہے پوری دنیا گھوم لے، اگر ایک وقت میں متصلاً 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ نہیں ہوگا تو یہ مسافر نہیں بنے گا۔ لہذا اگر کراچی سے اس کا ارادہ ہے کہ پہلے 50 کلومیٹر پہ رکنا ہے اور کسی سے ملاقات کرنی ہے، تو یہ پورے 50 کلومیٹر میں مسافر نہیں ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ 50 کلومیٹر کے بعد پھر اس کا ارادہ ہے کہ اب میں نے جس کے پاس ملاقات کے لیے جانا ہے شہر کی حدود سے یقیناً وہ باہر ہے اور وہ ہے 110 کلومیٹر دور، تو اب یہ 110 کلومیٹر دور کی نیت ہے اور شہر کی حدود سے باہر نکل گیا، تو اب جتنی نمازیں یہ راستے میں پڑھے گا یہ مسافر ہے اور اب آدھی نمازیں پڑھے گا۔ لیکن اگر 50 کلومیٹر کے بعد بھی اس کا یہ ارادہ ہے کہ ابھی میں نے 70 کلومیٹر دور ایک کلائنٹ سے ملنا ہے، تو اب بھی یہ مسافر نہیں بنے گا، مقیم رہے گا، پوری نماز پڑھے گا۔ ہاں، یہ جو رکنے کا ذکر آیا کہ 92 کلومیٹر بغیر رکے سفر ہونا چاہیے، یہ رکنے سے مراد ہے کہ آپ کا ارادہ یہ ہو کہ ادھر جا کے آپ نے رکنا ہے، کسی سے ملاقات کرنی ہے، یہ رکنا۔ لیکن بعض اوقات ہم پیٹرول پمپ پہ رکتے ہیں، ہم نماز کے لیے رکتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے لیے رکتے ہیں، ہم ذرا فریش ہونے کے لیے رکتے ہیں، یہ رکنا نہیں کہلاتا، یہ تو سفر آپ کا جاری ہے۔ رکنا وہاں پایا جائے گا جہاں پر آپ کا ارادہ ہی یہی ہو کہ 50 کلومیٹر بعد میں نے فلاں سے جا کے ملاقات کرنی ہے، تو یہ تین چیزیں پائی جائیں گی تو وہ بندہ مسافر بنے گا۔ اب مسافر پر کیا لازم ہے؟ مسافر پر نمازوں کو قصر کرنا لازم ہے، یعنی ہر 4 رکعتی فرض نماز کو وہ 2 کر کے پڑھے گا، اور اس میں 4 رکعتی نماز کو 4 کر کے پڑھنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں ثواب زیادہ کمانے کے لیے چلو عصر کی 2 اللہ نے فرض کی ہے نا، میں 4 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ ثواب مل جائے گا، نہیں بھائی۔ مسافر کے حوالے سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے صدقہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اسے قبول کرو۔ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ جو صدقہ ہے، یہ جو مہربانی ہے، یہ قبول کرنا لازم ہے۔ اگر کوئی 1.5 ہوشیاری کرتے ہوئے 2 کی بجائے 4 پڑھتا ہے اور اس سہولت سے انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ہم پر کیے گئے صدقے کو ریجیکٹ کر رہا ہے، معاذ اللہ، اس کو رد کر رہا ہے کہ نہیں مجھے یہ سہولت نہیں چاہیے اور میں پوری پڑھوں گا۔ تو نہیں، یہاں پہ چونکہ لازم کر دیا گیا کہ آپ نے اس کو قبول کرنا ہے تو اب 2 ہی پڑھنی ہوگی، 4 نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، 4 کب پڑھیں گے؟ جب مسافر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑے گا تو جو امام پر رکعتیں لازم ہے وہ اسی پر ہو جائیں گی۔ امام مقیم ہے تو امام پر عصر کے 4 فرض ہیں، تو اس پر بھی پھر 4 ہوں گے اور یہ 4 پڑھے گا۔ امام اگر مسافر ہے اور یہ بھی مسافر ہے تو پھر دونوں پر 2 فرض ہیں، عصر کے 2 ہی پڑھیں گے۔ لہذا فجر کے 2 فرضوں میں کوئی قصر نہیں ہے، ظہر کے 4 فرضوں میں 2 کر کے پڑھنا ہے، 2 قصر ہو جائے گی، عصر کے 4 فرضوں میں 2 پڑھنا ہے، 2 نہیں پڑھنا، 4 نہیں پڑھنا، 2 پڑھنا ہے۔ مغرب میں کوئی قصر نہیں ہے، مغرب کی 3 رکعتیں پوری پڑھی جائیں گی۔ عشاء کے 4 فرضوں میں قصر ہے، اس کو 2 پڑھنا ہے، اور عشاء کی جو 3 رکعت وتر ہے ان میں کوئی قصر نہیں ہے، وہ پوری پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سنن نوافل کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب فرض عادی ہو گئی
تو پھر سنتیں بھی آدھی ہونی چاہیے. تو بھائی لاجکس کی بیس پہ آپ نمازوں کے آدھے کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. سفر میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کو تو آدھا کیا ہے، 4 رکعتی کو 2 رکعتی، لیکن سنن نوافل تاجدار کائنات نے جہاں پر بھی سفر میں پڑھے ہیں تو مکمل پڑھے ہیں. لہٰذا سنن نوافل اگر سفر کی حالت میں کوئی پڑھتا ہے تو وہ پورے ہی پڑھے گا. 4 رکعتی اگر ہیں تو 4 رکعتی، اور 2 رکعتی سنتیں ہیں تو وہ 2 رکعتی ہی پڑھی جائیں گی. قصر صرف فرض نمازوں میں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مسافر پر سنتیں معاف کب ہوتی ہیں؟ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، سنتوں کی آپ کو پتہ ہے 2 اقسام ہیں، ایک مؤکدہ ہیں اور دوسری غیر مؤکدہ ہیں. مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. غیر مؤکدہ تو آپ مسافر ہوں یا مقیم ہوں، دونوں صورتوں میں اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. حالت اقامت میں اگر چھوڑ دی تو مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے. اگر عصر سے پہلے کی کوئی 4 سنتیں چھوڑ دیتا ہے، عشاء سے پہلے کی کوئی 4 سنتیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو غیر مؤکدہ تو حالت اقامت ہو یا حالت سفر ہو، دونوں صورتوں میں چھوڑی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے. رہی مؤکدہ، تو مؤکدہ کے معاف ہونے یا نہ ہونے کی 2 صورتیں ہیں. اگر آپ ابھی بھی سفر میں ہیں، اپنی منزل تک نہیں پہنچے، ابھی ٹرین کا سفر جاری ہے، ابھی بس کا سفر جاری ہے، ابھی ایئرپورٹ پہ آنا جانا، فلائٹ میں بیٹھنا جاری ہے، اور آپ کے لیے سنت کا اہتمام کرنا مشکل بھی ہے، ٹائم کم ہے، فلائٹ نکل جائے گی، ایئرپورٹ پہ بورڈنگ کا ٹائم کم ہے، ٹرین نکل جائے گی، قافلہ آگے چلا جائے گا، یہ بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. تو آپ پر سنت غیر مؤکدہ تو ویسے ہی چھوڑنے کی اجازت تھی، اب سنت مؤکدہ بھی معاف ہو جائیں گی. صرف فرائض اور واجبات پڑھیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی. فجر کی 2 سنتیں بھی ہر حال میں پڑھنی ہیں، چاہے مسافر ہوں چاہے مقیم ہوں. لیکن جب آپ لاہور پہنچ گئے، اپنی منزل پر پہنچ گئے، ہوٹل میں پرسکون آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پینک نہیں ہے، کوئی جلد بازی والے معاملات اب نہیں ہیں، تو جب آپ مطمئن ہو جائیں اپنی منزل پر پہنچ کر، تو پھر سنت موقدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، پھر سنت موقدہ کے پڑھنے کا ہی حکم دیا جائے گا. اب مثال کے طور پہ آپ لاہور پہنچ گئے، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے یا آپ نے مکمل نماز پڑھنی ہے. تو اس کا فیصلہ یہ ایسے ہوگا کہ اگر لاہور پہنچنے کے بعد آپ وہاں کام کے سلسلے میں گئے ہیں اور وہاں پہ آپ کی پرماننٹ رہائش نہیں ہے، ہمیشہ وہاں پر رہنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ آپ ٹیمپریری کام کے سلسلے میں آتے جاتے رہتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنسی وہاں پر نہیں ہے، اور وہاں پر جا کر آپ کا 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، مثال کے طور پہ 10 دن رہنے کا ارادہ ہے، تو یہ 10 دن بھی آپ مسافر ہی رہیں گے. کراچی کی حدود سے نکلنے کے بعد بھی مسافر، لاہور پہنچ کر ان 10 دنوں میں بھی آپ مسافر ہیں، پورے 10 دنوں میں آپ قصر نماز پڑھیں گے. پھر مثال کے طور پہ 10 دن میں آپ کا کام مکمل ہوا اور اب آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا، تو اس پورے سفر میں بھی آپ مسافر رہیں گے. مقیم کب ہوں گے؟ جب کراچی کی حدود میں آپ داخل ہو گئے اور کراچی آپ کا وطن اصلی ہے، جہاں پر آپ پرماننٹ رہائش رکھتے ہیں، ہمیشہ جہاں پر آپ نے رہنا ہے، اور یا تو آپ کا آبائی گھر وہیں پر ہے، وہیں آپ پیدا ہوئے ہیں، وہیں آپ کا ہمیشہ رہنے کا ارادہ ہے، پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، تو کراچی کی حدود میں داخل ہوتے ہی پھر آپ کی نیت نہیں دیکھی جائے گی کہ آپ 15 دن کے لیے کراچی آئے ہیں یا 2 دن کے لیے آئے ہیں. وطن اصلی میں داخل ہوتے ہی بندہ مقیم ہو جاتا ہے اور اب پوری نماز پڑھنی ہے، چاہے 2 گھنٹے کے لیے وطن اصلی میں آیا ہو. اگر میں پورا یہ اسکیچ بنا کے آپ کو بتاؤں، یہ ہے کراچی اور یہ ہے لاہور اور یہ ہے کراچی کی حدود، تو جو کراچی سے لاہور جانے والا بندہ ہے وہ اس پوائنٹ کے بعد جتنی بھی نمازیں پڑھے گا ان میں قصر کرے گا، ٹھیک ہے، اور لاہور پہنچنے تک اس پورے راستے میں وہ کرے گا قصر. جب لاہور پہنچ گیا تو اب اس نے دیکھنا ہے میرا یہاں کتنے دن رہنے کا ارادہ ہے. مثال کے طور پہ اس کا رہنے کا ارادہ 20 دن ہے، تو جیسے لاہور میں انٹر کرے گا اب یہ مقیم ہو جائے گا اور پورے 20 دن میں یہ پوری نماز پڑھے گا، ادھوری نماز نہیں پڑھے گا. لیکن مثال کے طور پر اس کا لاہور میں رہنے کا ارادہ ہے 10 دن، تو اب 15 دن سے چونکہ کم رہنے کا ارادہ ہے تو اب یہ مسافر ہوگا، اس پورے راستے میں بھی قصر کرے گا، ان 10 دنوں میں بھی قصر کرے گا. جب لاہور سے واپسی کا سفر کراچی کا شروع کرے گا تو اس پورے راستے میں بھی قصر کرے گا. جب یہ کراچی کی حدود کے اندر آئے گا، اور کراچی چونکہ اس کا وطن اصلی ہے، تو جیسے کراچی کی حدود میں آئے گا اب پھر مقیم ہو جائے گا،
اور اب پوری نماز پڑھے گا، چاہے اس کو کراچی میں آنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ ملتان جانا ہو، یہ 2 گھنٹے کراچی میں وہ پوری نماز پڑھے گا. پھر ملتان کے لیے نکلتا ہے تو جیسے کراچی کی حدود کو کراس کرے گا یہ مسافر بن جائے گا، اور ملتان پہنچنے تک یہ مسافر رہے گا، قصر نماز پڑھے گا. ملتان پہنچنے کے بعد دیکھنا ہوگا اس کا ارادہ 15 دن وہاں رہنے کا ہے یا کم ہے تو پھر مسافر رہے گا، 15 دن یا اس سے زیادہ ہے تو یہ مقیم ہو جائے گا. اگر مثال کے طور پہ اس کا رہنے کا ارادہ ہے 10 دن تو 10 دن یہ مسافر ہوگا. 9ویں دن اس کو پتا چلا نہیں بھائی مجھے ابھی مزید 10 دن یہاں رہنا ہے، تو دیکھیں شروع میں بھی 10 دن کی نیت تھی اور 9 دن گزرنے کے بعد اب بھی اس کی نیت 10 دن کی ہی ہے، 15 دن کی تو نہیں ہے. تو شروع کے 10 دن بھی یہ مسافر رہے گا اور 10 دن ختم ہونے کے بعد مزید اس نے 10 دن رہنا ہے، تو ایسے 10 دن کر کے وہ 2 سال بھی وہاں پر رہے وہ مسافر ہی رہے گا، پورے 2 سال وہ قصر نماز پڑھے گا. تو وطن اقامت کے اندر جب انٹر کریں گے تو 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہوگی تو مقیم بنیں گے، ورنہ مسافر اور عادی نماز پڑھیں گے. اور وطن اصلی میں جب انٹر کریں گے، وطن اصلی جہاں پر آپ کی پرماننٹ رہائش ہو، جہاں پہ آپ کا آبائی گھر ہو، جہاں پہ آپ پیدا ہوئے ہوں، ہمیشہ سے جہاں پہ رہنے کا ارادہ ہو ہمیشہ کے لیے، وہ آپ کا وطن اصلی ہے. وطن اصلی میں انٹر کرتے ہی بندہ فوراً مقیم ہو جاتا ہے اور اب پوری نمازیں پڑھنی ہے، چاہے 2 گھنٹے کے لیے رہنے آیا ہو چاہے 1 منٹ کے لیے رہنے آیا ہو، وہ مقیم رہے گا. 15 دن آپ نے دیکھنا ہے وطن اقامت میں، جہاں پر آپ کی پرماننٹ رہائش نہیں ہے، کبھی کبھی کام وغیرہ کے لیے جاب کے سلسلے میں آپ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ کراچی ہے، یہ جدہ ہے، پھر یہ مکہ ہے، پھر یہ مثال کے طور پہ مدینہ ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ یہ کراچی ہے اور یہ کراچی کی حدود ہے. ایئرپورٹ پہ آپ پہنچے تو آپ ابھی مسافر نہیں ہیں، مقیم ہیں، کیونکہ ابھی آپ کراچی میں ہیں. لیکن جہاز اڑا اور جیسے کراچی کی حدود کو کراس کرے گا آپ جہاز کے اندر مسافر بن جائیں گے. اب پورا جہاز کا سفر آپ مسافر ہیں، جو بھی نمازیں آپ نے پڑھنی ہیں جہاز کے اندر اگر وقت نکل رہا ہے تو قصر کر کے پڑھیں گے، 4 رکعتی فرض نماز کو 2 کر کے پڑھیں گے. جدہ آپ اترے، جدہ میں ظاہر ہے آپ کا کچھ گھنٹے رہنے کا ارادہ ہے، 15 دن رہنے کا ارادہ تو ہے نہیں، تو جدہ میں بھی آپ ہوں گے مسافر. مثال کے طور پہ اس کے بعد آپ نے مکہ جانا ہے، مکہ میں اگر آپ کا 12 دن رہنے کا ارادہ ہے تو دیکھیں 15 دن سے کم ہے، تو اس پورے 12 دن کے اندر آپ مسافر ہیں. تو جدہ میں بھی مسافر اور 12 دن مکہ شریف میں بھی مسافر ہیں، کیونکہ مکہ میں آپ نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں کی ہے. پھر مثال کے طور پہ آپ 12 دن کے بعد مدینہ شریف جاتے ہیں اور وہاں پہ 8 دن رہنے کا ارادہ ہے، تو یہ 8 دن بھی 15 دن سے کم ہے. آپ نہ جدہ میں 15 دن رہ رہے ہیں، نہ مکہ میں، نہ مدینہ شریف میں، تو تینوں جگہ پہ پورے عمرے کے 20 دن کے پیکیج میں آپ نے قصر نماز پڑھنی ہے، کیونکہ آپ ہر جگہ پہ مسافر ہیں اور آپ مقیم نہیں بن رہے. مثال کے طور پر آپ 12 دن مکہ میں رہے، اس کے بعد آپ مثال کے طور پہ 12 دن مدینہ شریف چلے گئے، اس کے بعد آپ واپس مکہ آئے اور آپ مکہ میں دوبارہ 12 دن رہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں ویسے آپ مکہ کے اندر 24 دن رہ رہے ہیں، لیکن ایک ساتھ 24 دن نہیں رہ رہے. آپ نے درمیان میں مدینہ شریف میں رہنے کا 8 دن کا وقفہ کیا، پھر دوبارہ مکہ آئے، تو یہ علیحدہ علیحدہ کاؤنٹ ہوں گے، سیپریٹ. تو 12 دن جب آپ پہلی دفعہ مکہ گئے اس میں بھی آپ مسافر ہیں، قصر نماز پڑھیں گے. 12 دن مدینہ شریف میں رہے آپ مسافر ہیں، کیونکہ 15 دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے، آپ نے پوری قصر نماز پڑھنی ہے. دوبارہ آپ مکہ شریف آئے تو اب یہ 12 دن الگ سے دیکھے جائیں گے اور یہ 15 سے کم ہیں، تو ان 12 دنوں میں بھی آپ مسافر ہیں اور قصر نماز پڑھیں گے. پھر آپ جدہ آ گئے، جدہ میں بھی آپ یقیناً مسافر ہیں. پھر آپ کا جہاز اڑنے لگا، جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کراچی کی حدود میں آ گئے اور کراچی آپ کا وطن اصلی ہے جہاں پہ آپ کی پرماننٹ ریزیڈنسی ہے، کراچی کی حدود میں جیسے آپ آئیں گے آپ مقیم ہو جائیں گے، مسافر کا ٹیگ ختم ہو جائے گا. اب اگر جہاز میں بھی نماز آپ کو پڑھنی پڑ رہی ہے، وقت نکل رہا ہے اور لینڈنگ نہیں ہوگی، تو جہاز میں بھی آپ مقیم ہونے کے بعد پھر پوری نماز پڑھیں گے، اور حدود کے باہر ہیں تو پھر آپ نے قصر نماز پڑھنی ہوگی.